بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شیر افضل مروت اس وقت ہر طرف ڈسکس ہو رہے ہیں، ہر کوئی ان پر بات کر رہا ہے، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک مسلسل یہی بات ہو رہی ہے کہ شیر افضل مروت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے سینیٹر عفنان اللہ کو تھپڑ مارا، گھونسے، مکے، سب کچھ چلا، دونوں طرف سے پھر یہ کام ہوا۔ اب یہ کس طرح سے ہوا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں سب ہوا۔ شیر افضل مروت تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے وکیل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میں عمران خان کو مرشد مانتا ہوں اور عمران خان کو گالیاں دی گئیں، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوا، اور پھر میں نے وہی جواب دیا جو کہ پٹھان دیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب اس پر ظاہر بحث ہو رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جی ان کو اس طرح جذباتی ہونا چاہیے تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب بار بار ان کو ٹوکا گیا اور عمران خان کو اس طرح گالیاں دی گئیں اور ان کو جان بوجھ کر اس طرح سے اکسایا گیا تو کچھ لوگ اس کو اس تناظر میں لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات چل رہی ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے، پھر اس سے پہلے انہوں نے شعیب شاہین جو کہ ایک اور وکیل ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ ہی وابستہ ہیں اور اب تو ترجمان یا ان کی کور کمیٹی کا بھی کہا جاتا ہے حصہ، ان کے حوالے سے شیر افضل مروت نے کہا کہ جی یہ غدار ہیں، جو تحریک انصاف میں غدار لوگ ہیں ان میں شعیب شاہین شامل ہیں اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس پر تحریک انصاف کی طرف سے یا ان کے ترجمان کی طرف سے آیا کہ جی یہ ان کی شیر افضل مروت کی ذاتی رائے ہے۔ اب یہ کانٹروورسی چل رہی ہے، شیر افضل مروت جو باتیں کر رہے ہیں شعیب شاہین کے حوالے سے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، مسلسل ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر سنیے، کیونکہ یہ بھی ایک پروگرام کے دوران ہوا ہے جو یہ شیر افضل مروت اور سینیٹر عفنان اللہ مسلم لیگ نون کے رہنما، ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اب اس میں جاوید چودھری صاحب تھے اور انہوں نے اب اس پر وی لاگ بھی کیا ہے اور کہہ رہے ہیں جی وہ میں اس پر فردر ڈیٹیل جو ہے آگے ایک وی لاگ بناؤں گا، اس میں بتاؤں گا۔ پھر تصاویر بھی اس کی شیئر کی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے جی ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، شاید وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک خبر آئی کہ دو بہت ہی سینئر جرنلسٹ کے خلاف گرفتاری کا حکم آ گیا ہے کہ جہاں بھی ملیں، جیسے ہی ملیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب یہ بھی ایک خبر ہے۔ اسی طرح سے اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب فرخ حبیب صاحب، وہ بھی ترجمان، سابق وزیر بھی ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ بھی اب اس فہرست میں ہیں جو گرفتاری کے بعد لاپتہ ہیں، جن میں شیخ رشید ہیں، جن میں صداقت علی عباسی ہیں اور عثمان ڈار ہیں، دیگر ہیں، اور اب فرخ حبیب بھی ان میں شامل ہیں۔ اب ان کا پتہ نہیں آگے کیا بنے گا اور کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے۔ بہرحال جو سب سے اہم بات اس وقت اینکرز کے حوالے سے ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر شیر افضل مروت صاحب کی بھی بات کریں گے کہ اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے حتیٰ کہ وسیم بادامی کے شو میں کہا کہ جی جب اس طرح سے بدتمیزی ہوگی تو میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے گالیاں دے دیتے، مجھے جو مرضی کہتے میں برداشت کر لیتا، لیکن جب بات آئے گی عمران خان کی، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو اپنا مرشد بھی کہتے ہیں، تو میں صرف یہ نہیں کہ کوئی پارٹی کارکن ہوں یا ان کا وکیل ہوں، میری عمران خان سے جب وابستگی ایک جذباتی بھی ہے اور میں یہ سب باتیں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے عمران خان کے خلاف کوئی غلط بات کرے۔ اس میں جو بات رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہے، یا ان کی ٹیم سے جو باتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ سینیٹر عفنان اللہ نے ایک تو بار بار ٹوکا، وہ ویڈیو کلپ بھی اس وقت موجود ہے کہ جہاں بار بار ٹوکا جا رہا ہے شیر افضل مروت کو سینیٹر عفنان اللہ کی طرف سے، کبھی کچھ یہ، تو وہ بوٹ پالش اور اس طرح کی بات، وہ کہتے ہیں جی بوٹ پالش ہے تو یہ ہے ان کا سارا خاندان بوٹ پالش ہے، اور اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پھر جہاں سے بات زیادہ بگڑی وہ تھی یہودی، ان کو کہا، عمران خان کو یہودی کہا اور اس طرح سے بار بار کوئی لفظ استعمال کیے، تو اس پر پھر اچانک شیر افضل مروت اٹھے ہیں، انہوں نے پہلے تھپڑ مارا، پھر گھونسا مارا، ان کے در لگا اور وہ اس وقت سنبھل ہی نہیں پائے سینیٹر عفنان اللہ، پھر وہ بھی اٹھے، وہ پھر گتھم گتھا ہو گئے، لڑائی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جاوید چودھری صاحب سینیٹر عفنان اللہ کو لے کر الگ چلے گئے، ان کی ٹیم آئی، جو بھی وہاں کیمرہ مین وغیرہ موجود تھے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام کے، وہ پھر انہوں نے چھڑوایا پہلے لڑائی کو، اور پھر شیر افضل مروت صاحب سے معذرت کی کہ جی اب پروگرام کنٹینیو نہیں اس طرح ہو سکتا۔ شیر افضل مروت صاحب پھر چلے گئے اور سینیٹر عفنان اللہ کو جو کہ چودھری صاحب الگ لے گئے تھے، پھر ان کو دوبارہ بلا کر پروگرام کنٹینیو کروایا، اور پھر شاید بریک کے بعد نعیم پنجھوٹا صاحب کو لیا کہ تاکہ بیلنس ہو جائے تحریک انصاف کی طرف سے۔ تو یہ جناب ساری ڈیٹیل ہے اس کی۔ باقی شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے وہ تفصیل سے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں، اس طرح کی اور بھی کالی بھیڑیں ہیں، میں ان کے بارے میں بات کروں گا، میں نہیں برداشت کر سکتا، چاہے کور کمیٹی میرے خلاف ہو جائے، کارکن ہو جائیں، جو بھی ہو جائے۔ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو
ان کو ایکسپوز کروں گا. اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ایک دفعہ ناراض ہو کر اور چلے گئے. اب یہ تو نظر آتا ہے وہ جذباتی ہیں. یہ اب آپ کی رائے ہے, آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا شیر افضل مروت کو یہ کرنا چاہیے تھا. یہ بھی جو انہوں نے ٹی وی پر کیا, اس کے ساتھ یہ کہ شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے انہوں نے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اگر مسلسل ٹویٹس کر رہے ہیں اور پورے اپنا بتا رہے ہیں کہ میرے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, کیا کیا میرے اوپر, میری ذات پر, میری فیملی پر کتنا ظلم ہوا ہے, کیا 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 گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے, ان کی وکالت کرنے کی وجہ سے. تو یہ عمران خان صاحب کی وکیل ہے مختلف کیسز میں, شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں, اس طرح دیگر لوگ ہوں تحریک انصاف کے بھی وکیل ہیں. تو وکالت تو بڑی زبردست کر رہے ہیں, لیکن جذباتی ضرور نظر آتے ہیں. تو وہ پوری اپنی گنوا رہے ہیں قربانیاں, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, میری وابستگی جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح کی ہے. تو باقی وہ کہہ رہے ہیں جس نے جو کہنا ہے کرتا رہے, میں نہ معافی مانگوں گا نہ پیچھے ہٹوں گا, بلکہ اور لوگوں کو بھی ایکسپوز کروں گا. یہ انہوں نے شعیب شاہین والے ایپیسوڈ میں کہا ہے. جہاں تک سینٹر افنان اللہ والی بات ہے, وہ بھی وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں, کوئی معافی نہیں, کچھ نہیں, کوئی بھی اس طرح سے حرکت کرے گا عمران خان کے خلاف تو میں اسی طرح سے جواب دوں گا. اس میں بھول نہ جاؤں ایک اور لڑائی کا بھی ذکر کر دیں کہ جو کہ یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح جو لڑائی ہم نے دیکھی ہے, مکے اور تھپڑ اور یہ سب, یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ ہوا ہے, ٹاک شو میں, جو بڑا افسوسناک ہے. اس سے پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے گران بندو خل صاحب کو تھپڑ جڑ دیا تھا. وہ بھی جاوید چودھری صاحب کا پروگرام تھا, اس کی بھی تصاویر بھی موجود ہیں, اور سب اس وقت چھڑاتے رہ گئے جاوید چودھری صاحب. اور اس میں اب حالیہ کامران صاحب کے شو میں, کامران خان صاحب کا کل کا شو, سوری کامران شاہد صاحب, کامران خان کا کامران شاہد, ان کا شو دنیا نیوز پر, اس میں اب جناب عظمہ بخاری صاحبہ اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو استحکام پاکستان پارٹی کی ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ نون لیگ کی ہیں. کہا تو جاتا ہے دونوں پارٹیز نے قریب آنا ہے, وہ ایک ہی سارا کچھ ہے, جہانگیر ترین ملتے ہیں نون لیگ سے, علیم خان صاحب اور وہ سارا کچھ. لیکن وہ لڑائی اتنی ہوئی کہ جی میں آپ کی ڈکٹیشن پہلے کبھی نہیں, عظمہ صاحبہ نے کہا تم ہوتی کون ہو, یہ وہ سارا, وہ بڑی بحث ہوئی. لیکن دونوں الگ الگ بیٹھی تھیں تو کوئی ہاتھا پائی وغیرہ نہیں ہوئی, لیکن بہرحال بڑی بحث, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون کیا کہہ رہا ہے. تو یہ جناب اس وقت لیٹسٹ ہمارے ٹیلی ویژن پر ہوا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے یہ جو ایک گرما گرمی کی خبریں آ رہی ہیں, جو ملک کے حالات لگ رہے ہیں, مجھے خدشہ ہے کہ یہ چیزیں بڑھیں گی, چونکہ اتنی زیادہ آپ دیکھیں نا, مایوسی بھی ہے, معیشت کا آپ حال دیکھیں, سیاست کا آپ حال دیکھیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہ اصل میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے ٹی وی پہ نظر آئیں گی کہ جو فرسٹریشن ہے وہ ایک عوام میں, ایک ہر سطح پر, ایک سیاستدان ہر طبقے میں اس وقت آ چکی ہے, اور وہ اتنا وہ بوجھ لے کر آتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اپنی پارٹی کو, اور پھر جب آ کر بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے معاملہ آپ کو نظر آتا ہے اور خراب ہوتا ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں, اور میڈیا بھی وہ اتنا زیادہ اب فرسٹریٹ ہو چکا ہے, کوئی خبر نہیں, کچھ نہیں, اور زیادہ ریٹنگ کے لیے جناب آپ جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو یہ سارا کچھ اس سے جڑتا ہے. اب صحافت کے حوالے سے یا اب یہ جرنلزم کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے, اور خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں صحافی صابر شاکر, معید پیرزادہ کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو دہشت گردی اور بغاوت پر اکسانے کے الزام میں صحافی صابر شاکر اور معید پیرزادہ کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے صابر شاکر اور معید پیرزادہ کے دائمی وارنٹ جاری کیے. دائمی وارنٹ گرفتاری سے مراد وہ وارنٹ ہے جس کی قانونی حیثیت ملزم کی گرفتاری تک برقرار رہتی ہے, یعنی اس کو آپ نے ہر صورت گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. اے ٹی سی عدالت نے حکم دیا کہ کہیں بھی نظر آنے پر پولیس صابر شاکر اور معید پیرزادہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے. اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے باوجود صابر شاکر اور معید پیرزادہ عدالت سے مسلسل غیر حاضر ہے. اس سے قبل انسداد دہشت گردی کی عدالت نے صابر شاکر اور معید پیرزادہ کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا تھا. اس سال جون میں اسلام آباد پولیس نے بیرون ملک مقیم اینکر پرسن صابر شاکر, معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین کے خلاف 9 مئی کو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے بغاوت کو ہوا دینے اور لوگوں کو اکسانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا. شہری ماجد محمود کی درخواست پر تھانہ اپارہ میں درج کرائی گئی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی ایف آئی آر میں شکایت کنندہ نے موقف اپنایا تھا کہ 9 مئی کو تھانہ اپارہ کی حدود میں میلوڈی چوک پر تھا کہ مشتعل ہجوم نے توڑ پھوڑ اور دہشت گردی پھیلائی. ایف آئی آر میں مزید کہا گیا تھا کہ یہ لوگ سادہ لوگ عوام کو عسکری تنصیبات پر حملہ کر کے ملک میں دہشت گردی پھیلا کر ملک میں بغاوت اور انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے. یہ لوگ براہ راست 9 مئی کے واقعات میں اپنے ویڈیو پیغامات اور دیگر ذرائع سے دہشت گردی کے لیے اکساتے رہے اور اس کی تشہیر بھی کرتے رہے. اس حوالے سے مزید کہا گیا تھا کہ یہ لوگ منظم سازش کے ذریعے باہم صلاح و مشورے سے غیر ملکی اور دشمن ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور پاک فوج کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی جوانوں کے اندر بغاوت اور ان کی حلف سے روگردانی کروانا چاہتے ہیں.
اس طرح پاک فوج کو کمزور کر کے ملک کے اندر دہشت گردی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ FIR کے مطابق شکایت کنندہ نے کہا کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب یہ سارا آپ جانتے ہیں 9 مئی کے واقعات میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد اب یہ 2 سینئر صحافی بھی اب اس الزام میں اب کیس ہے ان کے خلاف۔ اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے اسی طرح سے عمران ریاض کو پہلے MPO کے تحت یہی 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے الحمدللہ صحتیاب ہو رہے ہیں، میموری بالکل ٹھیک ہے، باتیں کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ صرف بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ وہ بڑی جلدی وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں کوئی ہمدردی نہیں لوگوں کی لینا چاہتا، اس لیے ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے نہیں ویڈیوز وغیرہ میں، تو وہ انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ ویڈیوز بھی بناؤں گا، اور پھر انشاءاللہ عمران ریاض ہمارے ساتھ اسی طرح آپ کے سامنے ہوں گے ویلاگز کی طرح سے، اور ویلاگز کی شکل میں آپ ان کو دیکھ سکیں گے، ان سے انٹریکٹ کر سکیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ اور جو لوگ مل کر آئے ہیں وہ بڑے پرامید ہیں اور خوش ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، اور ابھی بھی ان کی حصے مزہ عمران ریاض کی اسی طرح ہے، دلچسپ جملے اسی طرح بول رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ لگ تو یہ رہا ہے، شاید ان کا خیال ہے، عمران ریاض صاحب کا جو میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ شاید لگے گا، مہینے تک شاید وہ پھر ہم سب کے درمیان انشاءاللہ دوبارہ سے اسی طرح ہوں گے۔ اللہ حافظ۔